یہ بتائیے جی کہ دنیا بھر کے جو فضلاء کرام ہیں، جو ان کے المنائی ہیں، وہ اپنے مادر علمی کی کن کن طریقوں سے کس کس طرح مدد کرتے ہیں؟ جی، یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور اس وقت میں بڑا ضروری بھی ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے جیسے ملک پاکستان ہے، یہاں پہ جو عصری تعلیمی ادارے ہیں یا دینی تعلیم کے ادارے ہیں، اسلامی ملکوں کے اندر جو دینی اور عصری تعلیم کے ادارے ہیں، وہاں پہ یہ روایت اتنی زیادہ پھیل نہیں سکی۔ یورپ میں جو سب سے بڑی اس وقت انڈاؤمنٹ موجود ہے وہ ہارورڈ کی ہے۔ ہارورڈ کی جو انڈاؤمنٹ ہے وہ تقریباً 53 ارب ڈالر کی ہے اس وقت میں۔ 53 ارب ڈالر ہارورڈ کی جو انڈاؤمنٹ ہے وہ اس وقت ہے۔ یہ 53 ارب ڈالر اتنی بڑی رقم ہے کہ آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو پورا بجٹ ہے اس پورے سال کا، اس 2022-23 کا، اس پورے سال کا بجٹ 47 ارب ڈالر ہے۔ پورے پاکستان کا بجٹ 47 ارب ڈالر ہے اور صرف جو ہارورڈ کے پاس انڈاؤمنٹ پڑی ہوئی ہے وہ 53 ارب ڈالر ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کتنی بڑی ہوگی۔ اور پچھلے سال 2000 یہ فضلاء دیتے ہیں، ان کے المنائی دیتے ہیں؟ یہ اس میں بڑا حصہ المنائی کا ہوتا ہے۔ لوگ جو یعنی کوئی بھی معاشرے میں کوئی بڑا آدمی، کوئی مالدار آدمی وہ وصیت کر جاتا ہے یا اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی چیز وقف کر جاتا ہے، انڈاؤمنٹ کا مطلب ہے وقف کر دینا، تو ان میں ایک بڑا حصہ ان کے اپنے فضلاء کا بھی ہے۔ میں اس کی طرف بھی آتا ہوں کہ وہاں پر جو فضلاء ہیں وہ کتنی بڑی انڈاؤمنٹ دیتے ہیں۔ لیکن یہ آپ دیکھیں کہ 53 ارب ڈالر انڈاؤمنٹ ہے، وقف فنڈ ہے ہارورڈ کا۔ اس میں پچھلے 2021 کے جو اعداد و شمار ہیں، صرف ایک سال میں اس انڈاؤمنٹ میں 10 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا، ایک سال میں 10 ارب ڈالر۔ پھر جو اس کی جو نفع ہے، یعنی یہ وقف کی ہوئی ہے نا، وقف کی جگہ سے نفع آتا ہے، تو تقریباً جو نفع ہے ایک سال میں وہ 33 سے 40% کے درمیان رہتا ہے۔ آپ ذرا اس سے اندازہ لگائیں کہ اتنی یعنی یہ کامیاب وقف ہے اور اتنی زبردست اس وقف فنڈ کی مینجمنٹ کی ہوئی ہے انہوں نے کہ اس سے جو نفع آ رہا ہوتا ہے وہ تقریباً 33 سے 40%۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس 50 یا 53 ارب ڈالر میں سے اگر 20 ارب ڈالر بھی آئے، 15 ارب ڈالر بھی آئے، تو یہ کتنی بڑی رقم ہے۔ پاکستان آپ اندازہ کریں کہ پاکستان تو ایک سال کے اندر بمشکل 7 ارب ڈالر قرضہ لے رہا ہے نا، 7 ارب یا 5 سال میں پاکستان کو 7 ارب ڈالر IMF کے سامنے جو ہمارے اتنا جگ ہسائی ہو رہی ہے، ہمیں 5 سالوں کے اندر وہ 7.5 ارب ڈالر دے رہا ہوتا ہے نا۔ تو لیکن ہارورڈ کو ایک سال کے اندر 10 ارب ڈالر اس کی انڈاؤمنٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت مطلب اتنی بڑی رقم ہے کہ جو ہمارے تصور سے باہر ہے، اور اسی چیز نے ہارورڈ کو دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی بنایا۔ اس وقت میں تقریباً 160 نوبل انعام یافتہ لوگ جو ہیں وہ ہارورڈ میں پڑھا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے پاکستان کے اندر کوئی ایک بھی نوبل انعام یافتہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں؟ تو ان کا جو نظام ایجوکیشنل سسٹم اتنا گرو کر کے گیا ہے وہ انہی ساری چیزوں سے مل کر گیا ہے کہ ان کے اپنے پاس آؤٹس ہیں، ان کے اوپر ان کو مالی جو پریشانی ہے وہ نہیں ہے، اپنے فضلاء ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک فاضل جو ہے آپ پورے ادارے چلا رہے ہیں، پورے ادارے وہ پوری، اور اس کے پورے اسکولز ہیں، مطلب اس کے اندر بھی پھر انہوں نے کئی ڈپارٹمنٹس ہیں، کئی چیئرز ہیں، کئی ہارورڈ تو پورا ایک یعنی علم کا جنگل ہے کہ اس کے اندر بے شمار لاتعداد ادارے ہیں پھر مختلف، تو ہر ادارے کے لیے علیحدہ سے مینجمنٹ سسٹم ہے، اور پھر وہاں پوری لیبز بنی ہیں، کوئی کسی نے بنائی ہیں، کوئی پاس آؤٹ چلا رہا ہے، کوئی دوسرا پاس آؤٹ چلا رہا ہے۔ تو ایک بہت بڑا سسٹم ہے جو ہارورڈ کو جس نے ہارورڈ بنایا ہوا ہے۔ تو اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صرف حکومتوں کے اوپر ذمہ داری ڈال دینا کہ بھئی فلانی گورنمنٹ ہی کر رہی، یہ میری ایسی گورنمنٹ ہے، فلاں ایسی، لوگوں کو بہت کچھ خود سے کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ سب فضلاء کر رہے ہیں، اور وہاں کے مثلا کینٹ گریفن کا بارے میں نے پڑھا، وہ وہاں کے الومنائی میں سے تھے، تو انہوں نے جو اپنی یونیورسٹی کو جو ڈونیشن دی ایک ساتھ میں، وہ پاکستان کے تقریباً 10 ارب روپیہ بنتا ہے۔ اب اربوں روپیہ کے اعتبار سے ایک بندہ جب پاس آؤٹ اس کو اپنی یونیورسٹی کو دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ یونیورسٹیاں پھر گرو کرتی ہیں، آگے بڑھ جاتی ہیں۔
تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ روایت ایسی ہے جو مسلمانوں نے بھی شروع کی تھی، علماء مسلمان جو تھے اندلس کے وہاں سے شروع ہوئی تھی، قرطبہ سے آغاز ہوا تھا، لیکن اب ہمارے ہاں اس روایت کا آغاز ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں اس کا صرف مالی فائدہ نہیں ہے، سب سے اس سے بھی بڑا جو مسئلہ اس وقت ہے وہ ہے کہ ہماری جو پاس آؤٹس ہیں ان کو آپ رخ دیں، ان کی رہنمائی کریں، آپ ان کی سرپرستی کریں، ان کو آگے بڑھنے کے مواقع آپ فراہم کریں، ان کے سر پر آپ ہاتھ رکھیں، ان کو کہیں بھی آگے جانا ہو آپ ان کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹر بن جائیں۔